السلام علیکم محترم ناظرین کرام، میں آپ کا اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ پنجاب کی صدیوں پر محیط تاریخ، مزاحمت کی مختصر ترین کہانی۔ 7,500 سال قدیم سلطنت سبت سندھو، جس کا اجوکا وجود پنجاب ہے، پر یہ الزام ہے کہ پنجاب نے کبھی مزاحمت نہیں کی اور ہمیشہ حملہ آوروں کو خوش آمدید کہا۔ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس کچھ یوں ہے کہ پنجاب کی وہ تاریخ جو تقسیم پنجاب اور قیام پاکستان کے بعد پنجابیوں سے جبری پوشیدہ رکھی گئی، جس کے پڑھنے پڑھانے پر ریاستی پابندی عائد ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ پنجاب دنیا کا وہ واحد خطہ ہے جو صدیوں تک حالت جنگ میں رہا۔ جہاں جنگ ہوگی وہاں مزاحمت ضرور ہوگی، کہ مزاحمت انسانی فطرت میں شامل ہے۔ جینے اور زندہ رہنے کی خواہش کا نام ہی مزاحمت ہے۔ پنجاب کی تاریخ مزاحمت بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ خود سبت سندھو کی تاریخ۔ دوسری طرف پنجاب پر انگریزوں کا غاصبانہ قبضہ سے لے کر آج تک پنجاب کی قومی تاریخ کو مسخ کرنے کا منظم اور مجرمانہ عمل بھی پنجاب پر تاریخ کے تشدد کا ہی تسلسل ہے۔ 7,500 سال پہلے سرزمین پنجاب دنیا کی چند گنی چنی تہذیبوں میں سے ایک پرامن تہذیب کا مسکن تھا۔ 5-7 دریاؤں پنجناد سبت سندھو کا دیس ہمیشہ سے خوشحالی، زرخیزی، خیر اور امن و آشتی کا گھر تھا، جہاں دنیا بھر کے بھوکے ننگے، مفلس اور بیکاری صدیوں تک پناہ گیروں اور حملہ آوروں کے بیس میں آ کر پناہ لیتے رہے، جن میں سے اکثر بلاخر یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ ٹیکسلا اور ہڑپا پنجابی تہذیب کا گوارا تھے۔ دنیا کی پہلی یونیورسٹی ٹیکسلا میں پنجابیوں نے قائم کی۔ چانکیا اسی یونیورسٹی کا فارغ التحصیل تھا۔ تب پنجناد سبت ند تھا۔ ڈاکٹر ڈی ٹیرا کی رائے کے مطابق پنجاب کی وادی سواں کی تاریخ بابل نینوا، وادی سندھ، مصر اور یونان کی تہذیبوں سے بھی ہزاروں سال قدیم ہے۔ ہندوستان کے عظیم بادشاہ اشوک اعظم 232 عیسوی تا 273 عیسوی صدی قبل مسیح، جس نے اپنی سلطنت کی بنیاد پنجاب میں رکھی، کلنگا اڑیسہ میں ہندوستان بھر کی 1.5 لاکھ فوج کو موت کے گھاٹ اتارنے والا اشوکا نے اس جنگ میں بدھ مذہب اختیار کیا اور سرکاری سرپرستی میں بدھ مت کا پرچار کر کے اسے ایک عالمی مذہب بنا دیا۔ ٹیکسلا یونیورسٹی کا فارغ التحصیل اور اسی یونیورسٹی میں پڑھانے والے ذہین و فتین فلاسفر اور استاد کوتلیا اچاریہ کا ہونہار اور ذہین شاگرد تھا۔ ٹیکسلا اشوکا کا دارالحکومت تھا۔ اشوکا کے دور میں ٹیکسلا اور سبت سندھو کی سرزمین علوم و فنون کا عالمی مرکز تھی۔ سبت سندھو کی دھرتی پر بہنے والے 2 قدیم اور منہ زور دریاؤں، دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان کا علاقہ دوآبہ سندھ ساگر کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں گھنے جنگلات ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ سکندر اعظم اور بابر نے انہی جنگلات میں ہاتھی اور گینڈے کے شکار کھیلے۔ چینی سیاح ہیون سانگ نے اپنے سفر نامے میں ٹیکسلا شہر کی عظمت و شوکت اور رونقوں کا ذکر کیا ہے۔ گوتم بدھ کے زمانے میں ٹیکسلا کی وجہ شہرت ایک عالمی مرکز اور ٹیکسلا یونیورسٹی تھی۔ سبت سندھو کے اس عظیم اور بے مثال شہر کی عظمتوں کا سورج نصف النہار پہ تھا جب اسے دشت قباج سے نازل ہونے والی بلاؤں اور عذابوں نے آ گھیرا۔ شمالی ترکمانستان سے آندھی اور طوفان کی طرح اٹھ کر پنجاب پر چھا جانے والے یلغار کرتے سفید ہنون 460 عیسوی تا 470 عیسوی نے گوتم بدھ، چندر گفت موریہ اور اشوکا کوتلیا، سکندر اعظم پورس اور ہیون سانگ کے اسی محبوب شہر ٹیکسلا کو لوٹنے کے بعد
शहर की ईंट से ईंट बजा दी। हमला आवरों ने पीपल बरगद के दरख्तों और घने जंगलात में गिरे इस दौर के दुनिया के जदीद तरीन शहर यूनिवर्सिटी, दरसगाहों, खानकाहों, स्टोपों को मस्मार किया, शहर को खंडर में बदल दिया और जो कुछ बच गया इसे जलाकर राख कर दिया। टेक्सला की फौज और शहर के तमाम सैनिक हमलावरों से लड़ते लड़ते अपनी जानें हार गए। यूं टेक्सला तारीख का हिस्सा बन गया, जिसके बाद पंजाब का सदियों पर मुहित बैरूनी हमलावरों और कभी ना खत्म होने वाली गुलामी का तारीख शुरू हुआ। टेक्सला के जवाल के साथ ही पंजाब की अजमत भी रंजीत सिंह के ज़हूर तक तारीख और सदियों के अंधेरों में गुम हो गई। अजूका पंजाब हजारों साल पंजाबी तहजीबो तमंदन, अमनो खुशहाली और फनो अदब का मरकज रहा। इसी वजह से सदियों तक इस्तेमारी ताकतों और बैरूनी हमलावरों, दहशत गर्दों, लश्करियों और लूट मार का निशाना बनता रहा। इनके हाथों उजड़ता, बर्बाद और लहूलुहान होता रहा, मगर जिंदा रहने के लिए खुद भी हर बैरूनी हमलावर से लड़ता रहा। यूं सदियों से पंजाब का दूसरा नाम ही मुज़ाहमत है। पंजाब की गुज़श्ता 7,500 की तारीख गवाह है कि पंजाब ने आर्यों से लेकर अंग्रेजों की अमन तक तमाम बैरूनी हमलावर के खिलाफ खूनी मुज़ाहमत की। एक से बढ़कर एक आने वाले आर्यों को 500 साल लगे सप्त सिंधु के वासी पंजाबियों को ज़ेर करने में। आर्यों के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाले द्रावड़ बशिंदे, जिनकी जंगों का तज़किरा वेदों में मिलता है, इस धरती के अवालीन हीरो हैं। सिकंदर से पहले पंजाबियों ने कुरान पाक में मज़कूरा ईरानी सल्तनत के बानी ज़ुल्करनैन, जिसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की तहकीक के मुताबिक साइरस दी ग्रेट कहा जाता है, को भी शिकस्त दी थी। सिकंदर आजम की मुज़ाहमत पोरस ने की। जेहलम के किनारे सिकंदर आजम और पोरस के दरमियान होने वाली जंग में पोरस को शिकस्त हुई, मगर पंजाबी सूरमाओं ने जंग हारते हारते भी दौरान जंग यूनानी फौज को कारी जख्म लगाते हुए खून में नहलाकर तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया। सांगला पर सिकंदर के हमले की मुज़ाहमत करते हुए 30,000 पंजाबी सूरमे कत्ल हुए और 70,000 पंजाबी सिपाहियों को कैदी बना लिया गया। सांगला शहर को सिकंदर ने मस्मार कर दिया।